الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون۔ فرمایا کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں، کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں، کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں، کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بلا لاؤ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو، مجھے ہرگز مہلت نہ دینا۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا حامی و مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، بخلاف اس کے کہ تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اگر تم انہیں سیدھے راستے پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے، بظاہر تم کو ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، یہاں اللہ رب العزت بتوں کی مثالیں بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں ایک پہلے بات سمجھا دوں، مدد، تعاون، امداد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مدد مخلوقی ہے، ایک مدد خالقی ہے۔ جو مدد مخلوقی ہے وہ ایک دوسرے سے بطور تعاون کے مدد مانگی جا سکتی ہے، وہ شرک نہیں ہے۔ لیکن جو مدد خالقی ہے وہ ایک دوسرے سے نہیں مانگی جا سکتی، اگر مانگیں گے وہ شرک ہوگا، وہ صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جو مدد مخلوقی ہے وہ مدد ہے کہ جو ایک آدمی اگر مدد نہ کرے اس کی جگہ دوسرا آدمی مدد کر سکتا ہو۔ مثال کے طور پر میں نے رائے گنج جانا ہے، میرے پاس کرایہ نہیں ہے، میں نے ایک ساتھی سے کہا میری مدد کرو یار، میرا تعاون کرو، میرے پاس تھوڑا کرایہ ہے، کرایہ تھوڑا ہے، آپ میری مدد کریں۔ اس نے کہا میرے پاس بھی نہیں ہے۔ امیر صاحب سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں تیرا تعاون کر دیتا ہوں۔ اب دیکھو ایک آدمی تعاون نہیں کر سکا، اس کی جگہ دوسرا ساتھی تعاون کر رہا ہے، یہ مدد مخلوقی ہے، یہ بطور تعاون کے ہے۔ ایک آدمی ہے گاڑی چلا رہا ہے، گاڑی رک گئی، خراب ہو گئی،
دو آدمیوں کو بلایا کہ میری گاڑی کو دھکا لگاؤ. انہوں نے کہا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ان کی جگہ دو چار اور مل گئے. یہ ایک ٹریکٹر والا جا رہا تھا, اس نے ایک ہی دھکا لگایا. اب دیکھو, ایک آدمی دو آدمی مدد نہیں کر سکے, ان کی جگہ متبادل انتظام ہو گیا ہے. ایک آدمی ہے, اس نے چارہ کاٹا, زیادہ کاٹ لیا, اب اس کو باندھ لیا, اب اٹھایا نہیں جا سکتا. ایک آدمی سے کہا یار میرے ساتھ یہ تعاون کرو, چارہ تو اٹھوا دو, میرے کندھے پہ رکھ دو. وہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہاں پنجابی میں ایک بات کرتا جاؤں, کبھی کبھی غصے میں آدمی کہہ دیتے ہیں اے شکر اے خدا تینوں رزق دا ڈیپو نہیں دیتا, آج تو مینوں پٹھے نہیں پہ چویندا, اگر خدا تینوں رزق دا ڈیپو دے وے آ تو میں بھوکیا مار چھوڑنا ہے. تو پیارے بھائیو, یہ جتنے ایک دوسرے کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں یہ تعاون مخلوقی ہے, مدد مخلوقی ہے. یہ ایک دوسرے سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے. اس کی پہچان یہی ہے کہ ایک ساتھی اگر مدد نہ کرے اس کی جگہ دوسرا ساتھی مدد کر سکتا ہے. لیکن جو مدد اللہ ہے, وہ اگر اللہ کے غیر سے مانگی جائے, چاہے کسی نبی سے, کسی ولی سے, کسی غوث کتب ابدال سے, کسی بت سے مانگی جائے, وہ شرک ہے. وہ مدد کون سی ہے؟ جو اگر اللہ نہ کریں, اللہ کی جگہ کوئی اور نہ کر سکتا ہو. بیٹا بیٹی کون دیتا ہے؟ اللہ. اگر یہی ہم قبر والوں سے مانگیں, جیسا کہ پہلے زمانوں میں مشرک بتوں سے مانگتے تھے, یہ شرک ہے. روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. یہی ہم قبر والوں سے مانگیں جیسے کہ پہلے زمانوں میں لوگ بتوں سے مانگتے تھے, یہی تو شرک ہے. عزت ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ. اگر ہم عزت قبر والوں سے مانگیں, دشمن کے ذلت رسوائی قبر والے سے مانگیں, جیسا کہ پہلے زمانوں میں لوگ بتوں کے آگے جھک کر کہا کرتے تھے, یہی تو شرک ہے. یہی اللہ پاک فرما رہے ہیں. کہا انہیں جا رہا ہے کیونکہ اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا. اگر آج کے زمانے میں آج کا مشرک قبروں کے سامنے یہ کچھ مانگ رہا ہے, اللہ ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی حکم نازل فرما دیتے. لیکن اللہ پاک اس دور کے مشرک کو تنبیہ فرما رہے ہیں. فرمایا کس کے آگے جھکتے ہو؟ الہم ارجل یمشون بہا. ایک تو تعاون وہ ہوتا ہے, ایک تو مدد وہ ہوتی ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا, اور ایک مدد وہ ہوتی ہے جو مخلوق کے ساتھ کر سکتی ہے. فرمایا اللہ والی مدد تو یہ ویسے بھی نہیں کر سکتے, لیکن مخلوق والی مدد کی بھی ان میں طاقت نہیں ہے. جیسے کسی پڑوسی کے گھر خدا نخواستہ آگ لگ جائے, وہ زور سے چلاتا ہے, پڑوسی پہنچتے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں تمہیں جب پریشانی آتی ہے وہ انسان کے کام آ جاتا ہے, یہ تو اس سے بھی گرے پڑے ہیں, اس سے بھی بدتر ہیں. الہم ارجل یمشون بہا. فرمایا کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ تیرا پڑوسی تو تیری مدد کے لیے بھاگ کر آ جاتا ہے. فرمایا ان کے تو پاؤں بھی نہیں ہیں جن سے بھاگ کر تیرے پاس آ جائیں.
अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा अम लहुम ऐदी यबतिशून बिहा। कभी इस तरह भी होता है, एक भाई है उसको कोई मार रहा है, दूसरा भाई बतौर इमदाद के आ जाता है और दुश्मन का गिरेबान पकड़ लेता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं क्या ये हाथ रखते हैं कि उनसे पकड़ें? पहले क्या फरमाया? क्या ये पांव रखते हैं कि उनसे चलें? अब अल्लाह पाक मिसाल दे रहे हैं, क्या ये हाथ रखते हैं कि उनसे पकड़ें? फिर अल्लाह पाक ने क्या मिसाल दी है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह पाक मिसाल दे रहे हैं, अम लहुम आयुनुन युबसिरून बिहा। फरमाया क्या ये आंखें रखते हैं कि उनसे देखें? आंखें हैं इनके पास? जैसे मिसाल के तौर पर कुत्ता आ रहा काटने के लिए, शेर आ रहा है, दुश्मन आ रहा है, तो दोस्त के लिए देखता है, कहते ओ वो आ रहा है। फरमाया ये तो वो भी नहीं देख सकते। पहले क्या फरमाया? क्या ये पांव रखते हैं कि उनसे चलें? फिर फरमाया क्या ये हाथ रख सकते हैं कि उनसे पकड़ें? फिर अल्लाह पाक ने फरमाया क्या इनकी आंखें हैं कि उनसे देखें? फिर अल्लाह पाक ने फरमाया अम लहुम आज़ानुन यस्मऊन बिहा। क्या इनके कान हैं कि उनसे सुने? पड़ोसी के घर के अंदर, पड़ोसी अपने दूसरे घर में है, खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो जाए, दूसरा पड़ोसी ना आए, तो सुबह मुलाकात हो, ओहो तेरा इतना नुकसान, तो मुझे बुला लेता, मैं आ जाता। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं एक दूसरे के साथ जो इंसान तावन करते हैं, बुला लेते हैं। फरमाया जब तुम इनको बुलाते हो ये तो वो कान भी नहीं रखते जिस तरह दोस्त के काम आने के लिए सुनता है। फरमाया ये तो वो कान भी नहीं रखते, तुम इनके आगे आहोजारी करते हो, तुम इनके सामने पुकारते हो। फरमाया अम लहुम आज़ानुन यस्मऊन बिहा। क्या ये कान रखते हैं कि उनसे सुने? आगे अल्लाह पाक ने ये 4-5 मिसालें देने के बाद फरमाया कुल उदऊ शुरकाअकुम सुम्मा कीदूनी फला तुनज़िरून। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि बुला लाओ अपने ठहराए हुए शरीकों को। मैं जो इनके खिलाफ बोलता हूँ, तुम्हारे बुतों के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ, बुलाओ उनको, वो तुम्हारी मुआवनत करें, तुम्हारी मदद करें, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। बुलाओ उनको। यहाँ मैं यही बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाप आज़र से कही थी। तवज्जो कीजिए। फरमाया वकान आज़रु लहू वलदुन रशीदुन। फरमाया आज़र का एक नेक बेटा था। वकान इस्मु हाज़ल वलदी इब्राहीम। फरमाया उस बेटे का नाम इब्राहीम था। वकान इब्राहीम यरन्नासा यसजुदून लिल असनाम। इब्राहीम लोगों को देखते थे कि लोग बुतों को सजदा करते हैं। व यरन्नासा याबुदूनल असनाम, और लोगों को देखते थे कि वो लोग बुतों की इबादत करते हैं। इबादत किसकी करनी चाहिए थी? अल्लाह की। लेकिन सजदा किसको करना चाहिए था? अल्लाह को। तो ये बुतों को सजदा भी करते थे लोग और बुतों की इबादत भी करते थे।
یعنی جو حق اللہ کا وہ اگر غیر کو دیا جائے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ تو عبادت کرنی کس کی تھی؟ اللہ کی تھی۔ اگر کسی اور کی عبادت کی جائے تو اس کو شرک کہتے ہیں۔ جس طرح آج قبروں پہ اللہ کا حق دیا جا رہا ہے، اللہ کا حق عبادت ہے، اور اللہ کا حق اگر کسی اور کو دی جائے معلوم یہ ہے کہ یہ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ فرمایا وَيَرَى النَّاسَ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ، فرمایا لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے کہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ، ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ بت تو ایک پتھر ہے۔ وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَتَكَلَّمُ وَلَا تَسْمَعُ، ابراہیم علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے کہ بت بات بھی نہیں کر سکتے اور بات سن بھی نہیں سکتے۔ وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ جو بت ہیں نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں۔ وَكَانَ يَرَى أَنَّ الذُّبَابَ يَجْلِسُ عَلَى الْأَصْنَامِ فَلَا تَدْفَعُ، اور یہ بھی دیکھتے تھے کہ مکھی ان کے اوپر آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ ظاہری بات ہے، مکھی جس طرح کار پہ بیٹھ جاتی ہے، گلاس پہ بیٹھ جاتی ہے، صندوق پہ بیٹھ جاتی ہے، تو مکھی اڑتی اڑتی بتوں کے ناک کے اوپر بیٹھ جاتی تھی۔ انسان جتنا کمزور ہو اپنے ناک پہ مکھی بیٹھنے نہیں دیتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، ان الذباب یجلس علی الاسنام، مکھی بتوں کے اوپر بیٹھی ہے، فلا تدفع، اور اس کو وہ اڑا بھی نہیں سکتے۔ وَكَانَ يَرَى الْفَارَ يَأْكُلُ طَعَامَ الْأَصْنَامِ فَلَا تَمْنَعُ، اور جو ان کے آگے کھانے وغیرہ پڑے ہوتے تھے ان کے آگے سے چوہے کھانا اٹھا کر لے جاتے تھے، ان کو بھی منع نہیں کر سکتے تھے۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ، ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں سوچنے لگے، لِمَاذَا يَسْجُدُ النَّاسُ لِلْأَصْنَامِ، کس لیے لوگ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْأَلُ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات سے سوال کیا، لِمَاذَا يَسْأَلُ النَّاسُ الْأَصْنَامِ، کہ لوگ اپنی حاجت روائی بتوں کے آگے کیسے رکھتے ہیں۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ لِوَالِدِهِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یا ابی لماذا تعبد هذه الاسنام، میرے ابا جی تو کس لیے بتوں کی پوجا کرتا ہے۔ وَيَا أَبِي لِمَاذَا تَسْجُدُ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ، کس لیے تو سجدہ کرتا ہے۔ وَيَا أَبِي لِمَاذَا تَسْأَلُ هَذِهِ الْأَصْنَامِ، تو کس لیے ان کے سامنے سوال کرتا ہے۔ إِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ لَا تَتَكَلَّمُ وَلَا تَسْمَعُ، یہ بت تو بات بھی نہیں کر سکتے، سن بھی نہیں سکتے۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، یہ بت جو ہے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے۔ وَلِأَيِّ شَيْءٍ تَضَعُ لَهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، فرمایا تو کس لیے ان کے سامنے ضیافت کرتا ہے، یہ تو عاجز ہیں، کھانے کھا بھی نہیں سکتے، پی بھی نہیں سکتے، ان کے سامنے کھانا اور پانی کیوں رکھتا ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ يَا أَبِي لَا تَأْكُلُ وَلَا تَشْرَبُ، یہ بت جو ہیں
کھا بھی نہیں سکتے پی بھی نہیں سکتے. وَكَانَ آزَرُ يَغْضَبُ وَلَا يَفْهَمُ، اور جو آزر تھا وہ غضبناک ہوا، غصے میں آ گیا لیکن بات سمجھ نہ سکا. آج کا مشرک بھی دیکھو، چاہے گائے کا پجاری ہے وہ بھی غصے میں آتا ہے. ہم کہتے ہیں ان کا پیشاب کیوں پیتے ہو، وہ غصے میں آ جاتے ہیں. اگر ادھر جھانگ میں آ جائیں، نام تو نہیں لیتا، اتنا تو کہہ سکتا ہوں گھوڑے کا پیشاب کیوں پیتے ہو، وہ بھی غصے میں آ جاتے ہیں. ان کی عقل پہ بھی پردہ ہے، ان کی عقل پہ بھی پردہ ہے، سوچتے نہیں ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ سارا میں اگر پڑھتا جاؤں، اصل جو بات سمجھانے کی ہے، ابراہیم علیہ السلام وہی بات کر رہے ہیں جو بات اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کی ہے. یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے، سوال یہ ہو سکتا ہے ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ بھی تو ہمیں جواب نہیں دیتے، اللہ کیسے سنتے ہیں؟ محترم ساتھیوں، لوگ کہہ سکتے ہیں یہ جو سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کے پاؤں ہیں یہ چلے، الہم ارجل یمشون بہا، تو اللہ کہاں چلتے ہیں؟ سوال تو ہے. اس کا جواب یہ ہے بھائیو، چلتا وہ ہے جس چیز کی طرف جانا ہو وہ چیز اس سے دور ہو. مثال کے طور پر یہ موبائل میرے پاس پڑا ہے، اب مجھے چل کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے قریب ہے. اگر موبائل پڑا ہوتا دور تو میری پہنچ سے دور ہوتا، میں چل کر جاتا اس کو اٹھاتا. تو چل کر وہ جاتا ہے جس کی طرف جانا ہو وہ پہنچ سے دور ہو. تو پوری کائنات اللہ کی پہنچ سے دور نہیں ہے، پوری کائنات تو اللہ کے قریب ہے. تو اللہ کس کی طرف چل کر جائیں تو اس کی طرف جو دور ہو، اللہ سے تو کوئی دور ہے. علماء نے اس کی ایک مثال دی ہے، جیسے ایک پرات ہے، اس پرات کے اندر ایک چیونٹی ہے، وہ چل رہی ہے، سارا دن چلتی رہے گی، اسی پرات کے دائرے میں چلتی رہے گی، اس پرات سے باہر نکل بھی نہیں سکتی. اتنا چل رہی ہے. خود اندازہ لگاؤ، اللہ کے ہاں ہم چیونٹی ہیں، یہ کائنات ایک پرات ہے. اللہ کے ہاں ہم چیونٹی ہیں، ہم جتنا مرضی دوڑتے رہیں، ہم نے سفر کرنے ہوتے ہیں. وہ سفر کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے لیے وہ پہنچ سے دور ہے، ہم اس لیے سفر کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے سامنے ایک پرات کا نقشہ ہے، تو اگر پرات میرے سامنے رکھی جائے تو چاہے جس کنارے کو میں ہاتھ لگا لوں ہاتھ لگ سکتا ہے. اللہ پاک کی پہنچ سے پرات دور نہیں ہے. یہ ایک سمجھانے کے طور پر مثال دی. تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے پھر اللہ پاک بولتے کیوں نہیں؟ پیارے بھائیوں، اللہ پاک اگر نہیں بولتے تو یہ قرآن کلام اللہ کیوں ہے؟ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. یہ سوال ہوتا ہے اللہ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ خود فرماتے ہیں میں سنتا ہوں. اگر اللہ پاک سنتے نہ ہوتے موسیٰ علیہ السلام کو جواب کیوں دیا تھا؟ اللہ سنتے بھی ہیں، اللہ بولتے بھی ہیں. قیامت کے دن اللہ پاک سورۃ الرحمن خود پڑھیں گے. قیامت کے دن اللہ پاک نیک لوگوں سے، جنتیوں سے خود سوال کریں گے، اے جنتیوں جو کچھ تم نے دنیا میں اعمال کے بارے میں سنا تھا اور جو رزلٹ، جو انعامات سنے تھے وہ ملے کہ نہیں ملے؟ سب کہیں گے جی اللہ پاک مل چکے ہیں. تو پیارے بھائیوں، اللہ بولتے بھی ہیں، اللہ سنتے بھی ہیں، اور اللہ چلتے اس لیے نہیں ہیں کہ اللہ پاک اللہ اکبر ہیں، اللہ ہر چیز سے بڑے ہیں.
ہاں ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، لوگ اشکال کے اندر پڑ جاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ پاک کسی کو کہیں گے کہ میں بیمار ہوا تھا تو میرے پاس آیا کیوں نہیں؟ یا اللہ تو بیماری سے پاک ہے، میں تیرے پاس کیسے آتا؟ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ پاک کی توجہات ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اگر تیرا پڑوسی بیمار تھا تو اس کے پاس آتا تو مجھے وہاں پاتا۔ ایک جگہ یوں بھی ہے، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف چل کر آتا ہوں، جو میری طرف دوڑ کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ چل کر آنا، دوڑ کر آنا، اس سے مراد یہ نہیں ہے اللہ پاک چل کر آتے ہیں۔ اللہ تو اپنی شان کے مطابق اپنی شان رکھتے ہیں۔ چل کر آنا، دوڑ کر آنے سے مراد اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی توجہات ہیں، توجہات خاصہ ہیں۔ تو اللہ پاک ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہیں۔ تو یہ جو مثالیں اللہ پاک نے دی ہیں، یہ جو انسان ایک دوسرے سے تعاون کرتا ہے، دوڑتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، پکڑتا بھی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان میں تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے، پھر تم ان کو مشکل کشا کہتے ہو، پھر تم ان سے مدد مانگتے ہو۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔